اور ایک دم دینے کے لیے کتنے 450 ریال لگتے 450 ریال کا بھی حساب لگو 17 روپئے سے کتنا لگتا اس کے لیے پہلے احتیاط کرا اب کمرے میں چلے جانے کے بعد میں اپنا احرام نکال دیں گے غسل کریں گے غسل کرنے کے بعد میں آپ اپنے سادے کپڑے رہتے ہیں کیا اپنے سادے کپڑے رہتے ہیں اب اس میں نفلی طواف کرنا اب غسل ہونے کے بعد میں سادے کپڑے اپنے کپڑوں میں نفلی طواف کیسا کرنا ہے حرم میں آئیں گے حرم میں آنے کے بعد میں اس کے نام سے کرنا ہے آپ میرے کو کرنا ہے حضور کا نام سے تو یہاں آنے کے بعد حضرت پہلے آئیں گے نیت کریں گے اللہ حضور کا نام سے 5 چکر گھر کا طواف کرتا ہوں تو میرے آسان کرتا ہوں کوئی رمل کے بعد کچھ نہیں سادے 4 منٹ کے سادے کپڑوں میں سادے 4 5 چکر 2 رکعت نماز 5 چکر لگائیں گے یہ وغیرہ کیا وہ تو سب کریں گے کالج میں آنے کے بعد نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد آپ کو پھر ایسا ہی بسم اللہ اللہ اکبر پھر حج رسول کی طرف اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر اب ایسے نکلیں گے سیدھا کرنا پڑتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایسا 7 چکر سادے چلیں نہ تو اس میں رمض نہ تو پہلوان کی جب کچھ نہیں سیدھے سادے چلیں نہ تو اسے صفا مروا کی صحیح ہے نہ تو حلق ہے کچھ بھی نہیں 7 چکر لگائیں گے 7 چکر ہونے کے بعد میں جب آئیں گے تو آٹھواں استعمال کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور اس کے سامنے مقام احرام میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہر 7 چکر کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ایک طواف ہوگا اب آپ کو کتنے کرنا ہے وہ آپ اس کے نام سے کرنا ہے نام آپ کے پاس نوٹ کر لیجیے اور نوٹ کے حساب سے آپ کے طواف کرتے رہیے اب آپ کو دوبارہ عمرہ کرنا ہے پھر دوبارہ عمرہ کرنا ہے ایک آپ کو عمرہ ہوگا جب پہلے جائیں گے ہندوستان سے تو سب سے پہلے آپ کا عمرہ ہوگا آپ کا عمرہ ہوگا اب جب دوبارہ دوسرے کے نام سے عمرہ کرنا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ عمرہ جو ہے مرحوم کے نام سے کرو زندوں کے نام سے مت کرو زندوں کے نام سے طواف کرو نہیں زیادہ تر عمرے میں مشقت محنت بہت ہے جب تک حرم کے اندر سے طواف کرو اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اپنے کمرے میں غسل کرنا غسل کرنے کے بعد احرام کو پہننا احرام پہننے کے بعد غسل کرتے وقت آپ صابن لگا کے نہا سکتے ہیں خوشبو والا کیا احرام پہننے کے بعد نیت کرنے کے بعد بھی منع ہے نیت کے بجائے آپ صابن لگا کے نہا سکتے ہیں خوشبو والا بعد میں آپ اس کے لیے ذرا احتیاط برتنا غسل کرنے کا احرام پہننے کا احرام پہن کے اپنے بلڈنگ سے نیچے آنے کے بعد میں آپ کو رستے بھی ملتے رہیں گے بولیں گے عائشہ 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 دلاتے رہیں گے وہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ آپ کو کوئی 2 ریال لے گا کوئی 3 ریال لے گا کوئی 4 ریال لے گا تو ایک 13 کلومیٹر آپ مسجد عائشہ ہے آپ کو لے کے جائے گا وہاں مسجد عائشہ میں پہنچو مسجد عائشہ میں پہنچنے کے بعد مسجد عائشہ کے اندر جانے کے بعد میں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو احرام کی نماز پڑھ کے وہیں پر بیٹھ کے نیت کرو کس کے نام سے کرنا ہے ان کا نام لے کے بولو کہ اللہ میں ان کے نام سے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے آسان فرما قبول فرما نیت کرو پھر باہر آؤ باہر آنے کے بعد وہ باہر نکلنے کے بعد وہ پھر چلاتے رہیں گے حرام 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 پھر وہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ بیٹھنے کے بعد وہ جو بھی ریال منگے گا اس کو لے کے بیٹھ جاؤ بیٹھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے 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 حرم پہنچ جاؤ حرم پہنچنے کے بعد جس گیٹ وہ آپ پہلے بار کہاں سے گئے تھے وہیں پر نہیں چھوڑے گا حرم کی کسی بھی حصے میں وہ سیٹ نہیں چھوڑے گا زما مروا پر چھوڑے گا تو یہ سیٹ بھی چھوڑے گا جہاں بھی چھوڑے گا حرم میں وہ داخل ہو جاؤ جیسا پہلے داخل ہوتے اپنے نظر کو نیچے رکھ کے جاؤ پھر دعا مانگو دعا مانگنے کے بعد میں سر کھانا کھلا رکھنا 7 چکر لگانا 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے بعد صفا مروا کی صحیح کرنا بال نہیں رہتے وہاں لوگ ملتے ہیں اب ہمارے ہندوستان کے آتے ہوتے ہیں بال نہیں الگ لے کر کرتا ہے لیکن نہیں بال نہ ہونے کے باوجود بھی آپ اچھا گھمائیں گے الگ کرنا ورنہ نہیں کریں گے تو ایک واجب جائے گا تو دم دینا پڑے گا بس گیا تو عمرہ چلے گا دوبارہ کرنا پڑے گا عمرہ
جب تک آپ کعبۃ اللہ کے اندر ہے آپ ٹائمنگ لکھ لینے کا، حرم کے اندر جانے کا ٹائمنگ ایک بک میں نوٹ کر لینے کا، نوٹ کر لینے کے بعد میں آپ کو ظہر کا کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب، عشاء ایک ٹائم ٹیبل بنانے کا. جانے کے بعد میں صبح رات میں 3 بجے اذان ہوتی ہے تہجد کی، رات کو 3 بجے اذان ہوتی ہے تہجد کی نماز کی. اذان کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھ کر صبح کا انتظار کر کے صبح کی نماز پڑھ کے آپ آ سکتے ہیں. اور رہی بات ہے کہ ابھی جو ٹور سے ہم جا رہے ہیں ان کا ٹائمنگ رہتا ہے کھانے کا، ان کا ٹائمنگ کیسا رہتا ہے، کھانے کا ٹائمنگ رہتا ہے، وہ لکھ کے لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کو آگے کا کام کرنا ہے. اب آپ جائیں گے 12 بجے ناشتے کو آئیں گے تو سب چھٹتا ہے کہ وہ ٹائم بولے رہتا ہے آپ کو 7 بجے سے 9 بجے تک 9:30 تک کھانا رہے گا، ناشتہ رہے گا. اگر آپ سمجھو 11 بجے آئیں گے تو آپ کی ذمہ داری، وہ نہیں رہے گا تو آپ کو باہر سے کھانا پڑے گا. کیوں؟ وہ سجنے کے بعد میں اس کو سب کلین کر کے لگانا پڑے گا. ظہر کا ٹائم ہوتا ہے وہاں اول وقت 12:20 12:30 12:40 کے اندر 1 بجے کے اندر آپ نماز ظہر سے فارغ ہوں گے. فارغ ہونے کے ساتھ فوراً آپ آئیں گے کھانا کھائیں گے. وہ سب کلین کر کے ظہر کا لگانا پڑے گا، اس کو 12:30 بجے وہ ریڈی کرے گا کھانے کا. اس لیے کیا ہے بولوں ناشتہ جلد سے جلد کرو. جلگاہ میں ہمارا عادت ہے 10 بجے تک کھانے کی، اٹھنے کی لیٹ بھی عادت ہے. اس کے اثر ایسا نہ کرو، کیا وقت سے مقررہ پر کھانے کی کوشش کرو. جلد سے جلد صبح نماز کے بعد میں ناشتہ کرو. کیوں؟ ظہر کے بعد میں 1 بجے کھانا کھانا ہے. اب کھانا کھا کے ہوتا نہیں آپ کا عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے 3 سوا 3 بجے 3:10 کو ہے اذان. ہر اذان کے 20 منٹ 15 منٹ کے بعد میں نماز ہوتی ہے. اذان کا ٹائم مقرر ہے، نماز کا ٹائم مقرر نہیں ہوا. اذان ہوتی ہے، انتظار کرتے بیٹھنے کا. امام جس وقت آتا ہے وہ فوراً اقامت کر جاتی ہے، اقامت کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. تو عصر کے بعد میں وقت کم ہوتا ہے. اگر آپ فوراً آ کے کھانا کھائیں گے آدھا سے گھنٹہ یا 10-15 منٹ سو سکتے ہیں، سو کے پھر عصر کو چلے جاؤ. عصر مغرب عشاء پڑھ کے بعد فوراً آؤ، فوراً آ کے کھانا کھاؤ. کیوں؟ اس کا ایک ٹائم، ان کو ایک سسٹم رہتا ہے، اس کا ٹائم رہتا ہے. اب ظہر کے بعد میں وہ 3 بجے تک رستہ دیکھے گا، پھر وہ 3 بجے سب کٹے گا، سب اس کو دھو کے رکھے گا. پھر چائے کا کام رہتا ہے، اس سے چائے لگائے گا. وہ اس کے بعد میں رات میں کیا کرے گا، وہ 7 بجے 7 سوا 7 بجے عشاء ہوتی ہے، اور 8 بجے کمرے پہ آتے ہیں اور 8 بجے کھانا لگے گا آپ کا. اب ہمارے یہاں کے سرکار 10 بجے کھائیں گے 11 بجے کھائیں گے تو آپ کو ٹھنڈا ملے گا کھانا. اس کے لیے کیا کرو، ٹائم ٹیبل اپنا ایک بنا لو کہ صبح ٹائمنگ جو لگا ہوا رہتا ہے وہ ٹائم کے اندر ناشتہ کرو. دوپہر میں جو ٹائم لگا ہوا ہے اس کے کھانا کھاؤ. رات میں جو ٹائمنگ دیا ہو جاتا ہے اس ٹائم کھانا کھا لو. عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً آ جاؤ، ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھانے کے لیے فوراً آ جاؤ. اگر آپ کہیں باہر گئے ہوں گے تو آؤ. اگر کیا ہوتا ہے بہت دیر رکھنے کے بعد میں ڈال کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کھانا، تو آپ کا سب ایسا جو آپ کا یہ ہے